مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا پیارا سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے استخارہ کر کر جواب بھی پیش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر بنے رہیے۔ یاد رہے کہ یہ سلسلہ ہم جو روحانی علاج بیان کرتے ہیں، اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو سلسلے کی شروع سے ہی آپ ڈائری اور قلم لے کر اپنے ساتھ رکھیں، تاکہ کوئی روحانی علاج اگر بیان کیا جائے اور آپ لکھنا چاہیں تو بآسانی آپ اسے تحریر کر سکیں۔ آپ ہمارا یہ سلسلہ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یوٹیوب پر بھی FGN چینل ہمارا لائیو ہوتا ہے، اور اگر آپ یوٹیوب چینل پر ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں بھیجیں۔ یاد رہیں، مسئلہ سینڈ کرنے سے پہلے آپ نے کیا ٹائپ کیا ہے یہ ضرور دیکھ لیں، تاکہ پرابلم آپ کا ہمیں کلیئر سمجھ میں آ سکے۔ اگر استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو جن کا استخارہ کرنا ہے ان کے نام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام، یعنی ان کی ماں کا نام ضرور بھیجیں، کہ استخارہ کے لیے ماں کے نام کی حاجت ہوتی ہے۔ چلتے ہیں آپ کے سوال کو سلسلے میں شامل کرنے سے پہلے درود پاک کی طرف۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ تمہارا درود قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی، پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اکرم رضا عطاری ناگپور سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کینسر کا کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک ہے اکرم بھائی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو کینسر کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی، ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معین عرض کر رہا ہوں میں۔ میرا سوال FGN چینل پر سلسلہ جو ہے روحانی علاج کا، میرا اس میں سوال یہ عرض ہے کہ میرا ایک دوست ہے عالم بھائی، اور انہوں نے تقریباً یہ نشے میں مبتلا تھے، اور ابھی 1 سال سے انہوں نے نشہ وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دی ہے، لیکن ابھی ان کے دوست نے ابھی ان کو ملاقات ہوئی، اور کچھ ان کو تقریباً 3-4 دن پہلے پھر سے ان کے جو نشہ وغیرہ کرتے ہیں ان کے دوست نے ان سے ملاقات کی، اور ان کو پھر سے نشہ کروایا ان سے۔ تو اب انہوں نے نشہ کیا تو اب وہ ان کی حالت ایک دم خراب ہو گئی، کیونکہ انہوں نے نشہ وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دی تھی، لیکن اب پھر سے انہوں نے نشہ وغیرہ شروع کیا، تو اب ان کی حالت خراب ہو گئی، ایک دم طبیعت اور گھبراہٹ، بے چینی، اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہو تو ضرور بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کو نشہ کی پھر سے عادت کا انہوں نے شاید ذکر کیا ہے، کہ نشے کی عادت پھر سے۔ نشہ کرنے کے بعد سے ان کی طبیعت وغیرہ بھی خراب ہو گئی، دوستوں نے مل کر کے نشہ کروا دیے، اور پھر گھبراہٹ، بے چینی، الجھن بڑھنا شروع ہو گئی ان کو۔ صحیح، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو نشہ ان کا چھڑانے کے لیے پھر سے کوئی روحانی علاج۔ یوٹیوب چینل پر بھی ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ یوٹیوب پر ہم سے سوال ہو رہا ہے۔ سلام، رضوانہ بنت وحیدہ، ان کا استخارہ کرانا ہے، بار بار بیمار رہتے ہیں اور بچے بھی بیمار ہیں، دعا کیجیے گا۔ تو رضوانہ بنت، ان کی والدہ کا نام ہے
رضوانہ بنت وحیدہ، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہیں، بار بار بیمار ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو ان کا استخارہ کر کے بھی عرض کرتے ہیں. ایک اور سوال دے دیجئے. جی چلتے ہیں ناظرین اکرام. کچھ ٹیکنیکل پرابلم ہے. سوال آپ کو پلے کرنے سے پہلے جو ابھی تک سوال ہو چکے ہیں ان کے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں شعیب بھائی تشریف رکھتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عز و جل شعیب بھائی سے استخارہ بھی کروائیں گے، کچھ روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ان سے جانیں گے. شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں شعیب بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. ماشاء اللہ. سوال ہوا ہے، اکرم بھائی ہیں کینسر کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں کہ کینسر اگر ہے تو کیا روحانی علاج کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کینسر کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. یاد رہے زمین پر ایسی کوئی بیماری نہیں جس کے نازل ہونے سے پہلے اللہ کریم اس کی شفا نازل نہ فرمائے. یعنی بیماری کے زمین پہ نازل ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بیماری کی شفا نازل فرماتا ہے. جس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا ہے، کینسر کی بیماری میں اگر کوئی مبتلا ہے تو کینسر کی دواؤں پر 2022 بار 2022 ٹائمز سورۃ الملک پارہ 29 میں ہیں سورہ ملک کی یہ آیت مبارکہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. یہ آیت مبارکہ ہے 14 نمبر کی آیت ہے. پارہ 29 میں سورہ ملک ہے، بالکل ابتدائی صورت ہے، یعنی 29ویں پارہ شروع ہوتے ہی یہی صورت شروع ہوتی ہے. تو اس کی یہ آیت مبارکہ کو 2022 بار اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جتنی بھی دوائی ان کی کینسر کی ہے سب پر دم کر دیں. اور یہ دوائی ہی ان کو استعمال جو آپ کرواؤں گے، جب دوائی ختم ہو جائے تو پھر نئی دوائی لائے تو دوبارہ سے یہی عمل کرے. اس سے انشاءاللہ عز و جل دوائی اثر کرے گی اور کینسر کی بیماری ختم ہوگی. ایک اور روحانی علاج آپ چاہیں تو یہ بھی کر لیں کہ اول آخر 11 بار درود ابراہیم، اس میں درود ابراہیم خاص ہے. ہم اس کے علاوہ جو بھی وظائف بیان کرتے ہیں اور اس سے پہلے جو درود پاک کی ترغیب دلاتے ہیں، اس میں آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل میں درود ابراہیم پڑھنا ہے اول آخر 11 مرتبہ اور درمیان میں سورہ مریم پڑھنی ہے. سورہ مریم کو ایک بار پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور یہ پڑھنے کے بعد میں پانی پر دم کر دے. یہ پانی رکھے ضرورت پڑنے پر، یعنی یہ پانی ان کو استعمال کرانا ہے جب پانی ختم ہونے کے قریب آئے. کچھ پانی باقی رہ جائے تو اس میں دوسرا پانی بھی آپ ملا سکتے ہیں. اس طرح آپ ان کو یہ پانی استعمال کرائے. کوشش کرے جو دوائی لینی ہے اسی پانی سے لے، کھاتے وقت میں جو درمیان میں پانی پینا ہے، ابتدا میں پانی پینا ہے تو اسی پانی کو استعمال کروائے. جب ان کو پیاس لگے تو یہی پانی کا یہ استعمال کرے. انشاءاللہ عز و جل ان کی کینسر کی بیماری دور ہو جائے گی. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کا ڈپارٹمنٹ روحانی علاج یہ الحمدللہ ایسے کئی امراض ہے جس میں کینسر کا مرض بھی شامل ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کے روحانی علاج کے ڈپارٹمنٹ سے کینسر کے مریضوں کو بھی شفا ملی ہے بحمدہ تعالی. تو میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں جہاں بھی روحانی علاج کا ہمارا اسٹال لگتا ہے وہاں سے اس مریض کو رابطہ کروا دے یا ان کے گھر والوں کو رابطہ کروا دے، وہاں سے تعویذ حاصل کرے. انشاءاللہ عز و جل تعویذات کے استعمال سے بھی فائدہ ہوگا. جی دوسرا سوال ہوا ہے کہ نشہ چھوڑ چکے تھے، پھر دوستوں نے کچھ دن پہلے نشہ کرایا ہے، نشہ کرانے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے تو اگر یہ نشے کی عادت دوبارہ لگ گئی ہے تو ان کے لیے آپ ایک کورے پیالے پر، نئے پیالے پر 90 بار 90 ٹائمز یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام ہے، اسے 90 بار پڑھیں اور پیالے پر دم کر دیں اور اسی پیالے میں ان کو پانی پلائیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ کریم نے چاہا تو نشے کی عادت چھوٹ جائے گی. ایک تو عمل یہ کرنا ہے اور دوسرا جب یہ سوئے ہوئے ہو تو ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کچھ فاصلے پر کھڑے ہوں اور بلند آواز سے ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ مکمل سورت پڑھ لیں. آواز بلند رکھنی ہے لیکن خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ اتنی آواز بلند نہ ہو
کہ سوئے ہوئے یعنی یہ جو شخص ہے جس کی کسی بری عادت کو چھڑانا ہے اس کی آنکھ کھل جائے، تو آپ ان کے سرہانے کھڑے ہو کر ان کے گھر والوں میں سے کوئی یہ عمل کر لے۔ اچھا، سورہ اخلاص کے اول آخر درود پاک بھی ضرور پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل بری عادت سے نجات مل جائے گی۔ طبیعت اگر خراب ہوئی ہے تو انہیں چاہیے کہ یہ 3 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، یا مریض کے گھر والوں میں سے کوئی ان کے اوپر پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل جو طبیعت خراب ہوئی ہے وہ طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ چلتے ہیں ناظرین اکرام، استخارہ بھی ہو چکے ہیں رضوانہ بنت وحیدہ کا استخارہ کا، دیکھتے ہیں کیا جواب ہے، پھر ان کے روحانی علاج بھی جانتے ہیں۔ جی شعیب بھائی۔ رضوانہ بنت وحیدہ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی، کیا روحانی علاج بیان کریں گے آپ ان کے لیے؟ بار بار بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ اگر بار بار آپ کو ایسا معاملہ ہے کہ کچھ بیماری کے معاملات آ رہے ہیں یا بدن میں جو بھی تکلیف وغیرہ ہوں، تو آپ کوشش یہ کریں کہ وقتاً فوقتاً آپ نے یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے پر دم کرنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور یہی آپ جتنا ہو سکے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلامو کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ بار بار بیمار ہو رہے اس میں انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا سلاموں کا ورد ہر طرح کی بیماری سے شفا کے لیے بہت مجرب عمل ہے، تو اگر کسی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے تو وہ یا سلاموں کی کثرت بھی کرے، اور 111 بار یا سلاموں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بھی پیا جا سکتا ہے۔ جی چلتے ہیں۔ ہمارے عالم بھائی جو کال کیے تھے ابھی اس سے پہلے نشہ کے حوالے سے، جی، تو انہوں نے بتائے تھے کہ یہ پہلے کرتے تھے، پھر اس کے بعد میں چھوڑ دیا، پھر واپس سے دوستوں کے ساتھ میں جانے کے بعد میں پھر واپس سے یہی نشے کی عادت واپس سے لگ گئی ہے، اور اس وجہ سے نشے کی وجہ سے ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے، ان کو گھبراہٹ، الجھن، بے چینی وغیرہ کے بھی معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اس پہ بھی کچھ رہنمائی آپ کی طرف سے مل جائے کہ کیا دوست کے حوالے سے کہ دوست کیسے ہونے چاہیے اور کس طریقے سے رابطہ کریں، کچھ اس حوالے سے۔ واقعی یہ آج ایک المیہ بنا ہوا ہے کہ ہماری دوستی ایسوں کے ساتھ ہیں جو ہمیں کسی گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ایسے دوست ہمارے بہت کم ہوں گے جو مسجد کی طرف لے جاتے ہوں گے، دینی اجتماعات کی طرف ہمیں لے جاتے ہوں گے۔ اور اچھا، ہماری بھی یہ ایک بدبختی ہی اس کو کہہ لو کہ ہمیں ایسے دوستوں کے ساتھ رہنے میں مزہ ہی نہیں آتا ہے جو ہمیں گالی دینے سے منع کریں۔ کبھی وہ ہمیں کوئی نیکی کی دعوت دے تو ہمیں اس کے ساتھ مزہ نہیں آتا ہے، نماز کے لیے بلائے ہمیں اس کے ساتھ مزہ نہیں آتا۔ ہاں، وہ جو ہمیں سنیما ہال لے جائے، پکنک پر لے جائے، ہم پر ہوٹل میں لے جائے، ہم پر پیسے خرچ کرے، اس کے ساتھ مزہ آتا ہے۔ ناظرین اکرام، روایت میں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب میں ایک جگہ دوستی کے متعلق، دوست کیسا ہو، صحبت کیسی ہو، اس کے متعلق آپ لکھتے ہیں کہ برے دوستوں کو، یعنی آپ فرماتے، آپ نے بہت طویل اس پر کلام کیا ہے، کلام کرنے کے بعد میں آپ نے اس پورے کلام کا نچوڑ اپنے ایک دو سینٹنس میں آپ نے بیان کیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ برے دوستوں کو دیکھنے سے بھی بچیں، یعنی برے دوستوں کے ساتھ رہنا، برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا، برے دوستوں کے ساتھ کھانا، برے دوستوں کے ساتھ سفر کرنا، یہ سب سے تو بچنا ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برے دوستوں کو، یعنی برے آدمی کو دیکھنے سے بھی بچیں کہ اس کو دیکھنے سے اس کا اثر تمہارے دل پر آئے گا۔ اب جب صرف دیکھنے کا اثر دل پر آ سکتا ہے کہ یعنی وہ نشیڑی ہے، ہم نے اس کو دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ نشے کرنے کی طرف ہمارا بھی دل مائل ہو جائے۔ وہ بے نمازی ہے، اس کو دیکھنے سے ہو سکتا ہے کہ بے نمازی بننے، یعنی نماز نہ پڑھنے کی طرف ہمارا بھی دل چلا جائے۔ وہ کسی گناہ کا مرتکب ہے تو اس کو دیکھنے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بھی ذہن اس گناہ کی طرف چلا جائے۔ اس لیے امام غزالی فرماتے کہ ان کے ساتھ رہنا تو بہت دور ہے، ان کو دیکھنے سے بھی بچیں کہ ان کو دیکھنے سے ویسا اثر تمہارے دل پر چھائے گا۔ ہوتا بھی یہ ہے اعجاز بھائی ایسا کہ کہتے تو یہ ہے اسلامی بھائی، جو بندہ ہوتا ہے دوست وغیرہ، یہ کہتے میں تو کچھ نہیں کرتا ہوں، میرے دوست لوگ کرتے ہیں، میں یہ سب سے بچا رہتا ہوں، جب یہ کرتے تو میں ہٹ جاتا ہوں، ایسا بھی کہنے والے۔ لیکن ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ خود اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چور کی صحبت چور بنائیں گی،
برے کی صحبت برا بنائیں گے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحیح، صحبت طالح ترا طالح کنن، یعنی اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائیں گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائیں گی۔ صحیح۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اثر قبول کرتا ہے، جیسے کے ساتھ رہے گا۔ کچھ دن آپ ہو سکتا ہے اپنے اوپر کنٹرول کرے اور آپ وہ بری عادت اختیار نہ کریں، لیکن صحبت اثر لاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پر ویسا اثر چھا جائے جیسوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں، اس لیے اچھوں کی صحبت اختیار کرے، علماء اہل سنت کی صحبت اختیار کرے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمارے سامنے ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کے اجتماعات میں جائے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا یہ پیارا ماحول ہے جو بہت ساروں کی بگڑے ہوئے راستے سے ان کو ہٹا کر اچھے راستے پہ لانے میں لگا ہوا ہے۔ آپ دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری بری عادتیں انشاءاللہ چھوٹ جائے گی اور نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ چلتے ہیں وائس سوال کی طرف، ایک سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید غلام موس قادری اور میں کاروبار مسئلے سے بہت پریشان ہوں، اور ہمارا امی کا نام سید اختر بھی، کوئی اصلاح کر دے۔ یہ غلام غوث بتائے غلام اویس؟ غلام اویس۔ ٹھیک ہے، کاروبار سے پریشان ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا ہو سکتا ہے کاروبار ہی نہیں مل رہا، تو جس کو کاروباری، انشاءاللہ آپ کا استخارہ بھی کرنا ہے، استخارہ کر کے پھر روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ ہم سے یوٹیوب چینل پر بھی سوالات ہو رہے ہیں۔ میرے ابو رزاق بھائی ہیں، میرے ابو کا بزنس میں ہمارے پیسے پھنس گئے ہیں، فیکٹری کے پاس سے لینا ہے، یعنی کوئی فیکٹری ہے اس کے پاس سے لینا ہے، تو کوئی علاج بتائے جس سے پیسے جلدی واپس آ جائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل جہاں پیسے پھنسے ہیں اپنی رقم نکالنے کے لیے آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شاہد حسین اتاری ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ ادائے قرض کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، ادائے قرض کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی، ایک استخارہ کرنا ہے غلام اویس بن سید اختر، ان کا آپ استخارہ فرما لیں۔ کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہم سے جو سوال، ان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروباری پریشانی بتا۔ ٹھیک ہے، آپ ان کا استخارہ فرما لیں۔ اور ہمارے الحمدللہ واٹس ایپ پر بھی آپ ہم سے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ جو اگر واٹس ایپ پر ہم سے سوال پوچھنا چاہتا ہے تو آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا مسئلہ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات اپنا مسئلہ وائس میں بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ واٹس ایپ پر ایک سوال موصول ہوا ہے کہ گھر اچھی قیمت میں بک جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دے۔ اگر آپ گھر بیچنا چاہتے ہیں، گاڑی بیچنا چاہتے ہیں، گھر کا کوئی بھی سامان آپ بیچنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کی اچھی قیمت بھی ملے اور یہ گھر آسانی سے بک بھی جائے، تو آپ کو چاہیے کہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ پڑھیں۔ اور جو بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، جیسے انہوں نے گھر بک جائے اس کے لیے روحانی علاج جاننا چاہا ہے، تو آپ گھر کی دیواروں پر پڑھا ہوا یہ عمل دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھر جلدی بک بھی جائے گا، اور اللہ کریم نے چاہا تو اچھی قیمت میں بھی آپ کا گھر بکے گا۔ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، یہ حوالہ جو آپ کو عرض کیا ہے یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا
قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ ومن قبل ما فرطتم فی یوسف فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی او یحکم اللہ لی وہو خیر الحاکمین۔ اسے ایک ہی بار پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پڑھ کے اپنے گھر کی دیواروں پہ دم کر دے، انشاءاللہ جلد فروخت بھی ہو جائے گا اور اچھی قیمت میں بھی فروخت ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی استخارہ ہو چکے ہیں، استخارہ کے جوابات حاصل کرتے ہیں، پھر روحانی علاج بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ جی غلام اویس بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا کاروباری پریشانی کے حوالے سے۔ آپ کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جی آپ کے استخارہ میں نظر بد کا اشارہ ہے، روحانی علاج آپ یہ کر لیں کہ آپ یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کی جگہ پر بیٹھ کر بھی، کاروبار کے لیے جاتے ہوئے بھی، کاروبار سے واپسی میں بھی، اور اگر جاب کرتے ہیں تو جاب پر جاتے ہوئے بھی، جاب سے واپسی میں بھی یا لطیفو کی، اور اس کے علاوہ کے اوقات میں بھی آپ چاہے تو یا لطیفو کی کثرت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے آپ کے کاروباری مشکلات دور ہو جائے گی، اور آپ جو ہے روحانی علاج اس کے اسٹال پہ جا کے تعویذات بھی حاصل کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل جو کاروبار پہ نظر بد لگی ہیں اس کی کاٹ وغیرہ بھی آپ کے لیے کر دی جائے گی۔ ایک سوال ہمارا جو یوٹیوب پر ہمیں موصول ہوا ہے کہ رقم پھنسی ہوئی ہے، رقم نہیں نکل رہی ہے، تو اس کے لیے آپ اگر اپنی رقم نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ روحانی علاج آپ کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پھنسی ہوئی رقم یہ نکل جائے گی۔ روحانی علاج یہ ہے کہ اسی نیت سے کہ رقم ہماری نکل جائے، آپ کو 1000 بار اول آخر 10 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یا شیخ عبد القادر شیء للہ، یا شیخ عبد القادر شیء للہ، یہ آپ کو ابھی ربیع الثانی، ربیع الآخر بس شروع ہونے والا ہے، اس ربیع الآخر کی 1 تاریخ سے لے کر ربیع الآخر کی 11 تاریخ تک 11 دن کنٹینیو یہ عمل کرنا ہے۔ ابھی بس کچھ دنوں میں انشاءاللہ ربیع الآخر شروع ہو جائے گا، تو آپ ربیع الآخر کی 1 تاریخ سے لے کر ربیع الآخر کی 11 تاریخ تک یہ عمل کریں، یا شیخ عبد القادر شیء للہ، اور یہ 1000 بار پڑھنا ہے، اس کے اول آخر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اچھا، عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ عمل رات میں سونے کے وقت کرنا ہے، اور یہ عمل آپ کرنے کے بعد میں اپنے سیدھے ہاتھ پر جو کچھ پڑھا ہے وہ دم کر دیں، یعنی سیدھی ہتھیلی پر آپ دم کر دیں، اور اس سیدھے ہاتھ کو، ہتھیلی کو اپنے گال کے نیچے رکھ کر آپ سیدھی کروٹ پر سو جائیں۔ کچھ دیر اس طرح سوئے، پھر جیسے آسانی ہو ویسے سوئے، جیسے طبیعت کا تقاضا ہے ویسے سو جائے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو بھی رقم پھنسی ہوئی ہے والد صاحب کے بزنس کی وہ نکل جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ والد صاحب نے ہی یہ عمل کرنا ہے، والد صاحب کے لیے گھر کا کوئی بھی فرد یہ عمل کر سکتا ہے، انشاءاللہ رقم نکل جائے گی۔ اچھا، ایک اور اسی طرح کا سوال ہمارے واٹس ایپ پر بھی ہمیں موصول ہوا ہے کہ 2 ہوٹل والے پیسے دینے ہیں، یعنی ان کے کچھ کاروبار ہوگا کہ ہوٹل والوں سے کچھ لین دین ہوا ہوگا، 2 لاکھ سے اوپر کی رقم بن رہی ہیں، دونوں اماؤنٹ نہیں دے رہے، آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں کرتے ہیں، کچھ وظیفہ بتا دے، مجھے بھی کسی کو رقم آگے دینا ہے۔ صحیح ہوتا بھی یہی ہے۔ یہ ایک عمل تو ہم نے ابھی عرض کر دیا ہے کہ اپنی رقم نکالنے کے لیے یہ عمل کریں، اور کوئی روحانی علاج اپنی رقم نکالنے کے لیے ہے؟ اگر کسی کی رقم پھنسی ہوئی ہے، کوئی دے نہیں رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دے گا تو آگے بھی دینا ہوتا ہے جیسے بھی آپ نے بتایا، تو اگر ایسا ہے معاملہ تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل کی برکت سے آپ کی پھنسی ہوئی رقم جلد مل جائے گی۔ عمل بہت ہی آسان ہے، کرنا یہ ہے آپ نے جمعہ کے دن نماز عصر جہاں آپ پڑھیں گے اب وہیں پر جو ہے نا بیٹھ جائیں، اب مدینے کی طرف رخ کر کے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اس کو مسلسل پڑھتے رہیے۔ آپ مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل اس کو موقوف کر لیجئے، بند کر دیجئے، اور صرف جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے آپ کی پھنسی ہوئی رقم
लौट आएगी इंशाल्लाह, मिल जाएगी। अच्छा, ये सिर्फ जुमा को करना है? जी, ये भी है कि सिर्फ जुमा के दिन, ये कि जुमा के दिन करना अफजल है। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप चाहे करना तो कर सकते हैं। यही तरीका होगा, असर की नमाज आपने पढ़ के बैठ जाना है और यही जो तरीका बताया गया इसी तरीके पर अमल करते रहिए। इंशाल्लाह तबारक व तआला जो मामला है आपका फंसा हुआ पैसा वो वापस आ जाएगा। अच्छा, ये तो अब इस वक्त में हो सकता है दुकान पर या कारोबार में होंगे जी। फिर ये अमल कैसे करें? घर के कोई अफराद भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर जैसे चाहे तो। इससे पहले वाला वजीफ़ा बता के कोई और भी इनके लिए जी, किया जी, सकता है, जी, ये भी कर बिल्कुल। सकते हैं। जी। तो ये भी आप अमल जो अभी शोएब भाई ने बताया है, ये अमल अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी जगह कोई और ये अमल कर ले, तब भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल चल जाएगा। एक सवाल हुआ है, शाहिद अत्तारी भाई हैं, अदाए कर्ज़ का रूहानी इलाज जानना चाहते हैं। तो जो कर्ज़ से परेशान है, कर्ज़ से नजात चाहता है, तो उसे चाहिए कि हर नमाज के बाद 7 बार सूरह कुरैश, लीइलाफ़ि कुरैश, ये मुकम्मल सूरत हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, और ये सूरह कुरैश को हर बार बिस्मिल्लाह के साथ 7 बार पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये अमल कर लेने के बाद में अल्लाह करीम से अपना कर्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाए, इसकी दुआ करनी है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी फ़जीलत में लिखा है कि यहाँ पहाड़ जितना भी अगर कर्ज़ होगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अदा हो जाएगा। कर्ज़दार हैं तो इसके लिए ये अमल आपने नमाज की पाबंदी करनी है। हर नमाज के बाद आपने 7 बार सूरह कुरैश, लीइलाफ़ि कुरैश, ये सूरत पढ़नी है, अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, हर बार सूरत से पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें। चलते हैं यूट्यूब के सवाल को भी सिलसिले में शामिल करते हैं। सवाल हो रहा है कि मेरा नाम मरियम है, मेरी मम्मी का नाम हलीमा है, मेरे कान दुखते रहते हैं, कान के पर्दे जो हैं वो छूट गए हैं, सुनता नहीं है कान से, तो आप इलाज बता दें। कान का कोई मसले का ज़िक्र कर रहे हैं कि कान में इनके दर्द हैं, तो इसका रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कान दर्द का रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं। कान दर्द के लिए आपने 100 मरतबा या समीउ, जिसे भी कान का दर्द हो उसे चाहिए कि 100 मरतबा या समीउ या समीउ या समीउ 100 मरतबा ये पढ़ना है। और पढ़ने के बाद में आपने अल्लाह तबारक व ताला से कान दर्द, अगर कान के पर्दे में सुराख हो गया है, कान में दर्द रहता है, या कान के मुतालिक कोई भी तकलीफ़ हो, बाज़ औक़ात किसी के कान में फोड़ी आ जाती हैं, या कड़क जो ऐसा तकिया जो नरम ना हो, ऐसे तकिए के ऊपर भी सोने से बाज़ औक़ात कान में दर्द हो जाता है, पर्दे में सूजन आ जाती है। तो कान दर्द से मुतालिक, कान की तकलीफ़ से मुतालिक जुमला अमराज के लिए ये अमल है। 100 मरतबा या समीउ पढ़कर अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह करीम से दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शिफ़ा मिल जाएगी। जो पढ़ा है उसे अपनी शहादत की उंगली पर दम करके जो कान में दर्द है उसके अतराफ़ में, जैसे हम कानों का मसाह करते हैं वज़ू में, इस तरह कानों पर फेर भी ले, इससे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको फ़ायदा हो जाएगा। एक सवाल हो रहा है कि मुहीब काजी, अच्छा इन्होंने अपना मसला नहीं लिखा है, आप अपना मसला भी लिख दें। सलाम, मेरा नाम मोहम्मद सोहेल है। सवाल, घर की बंदिश के लिए कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए। घर में अगर किसी के बंदिश है तो घर के अफराद को चाहिए। अच्छा, ये सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि खामा हमें इस वसवसों में या इस तरह के ख़यालात में नहीं आना चाहिए कि मेरे घर में बंदिश कर दी गई है। बाज़ औक़ात इस तरह के ख़यालात की वजह से हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी इंसान के पास में ऐसा कोई करीना नहीं है कि वो सिर्फ़ देख कर कह दे कि हमारे घर पर किसी ने कोई बंदिश वगैरह कर दी है। हाँ, घर के अंदर अगर कुछ ऐसे हालात है या कुछ ऐसे मामलात हो रहे हैं, नागहानी कुछ आफ़तें आ रही हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि घर पर कुछ बंदिश वगैरह हो गई हैं, तो आप पहले इसका इस्तिखारा करा लें। अगरचे इस्तिखारा से भी यकीनी इल्म हासिल नहीं होता, लेकिन मेरा एक आपको मशवरा है कि खामा इस तरह के ख़यालात में पड़ने की बजाय हम जो है पहले इस्तिखारा करा लें। एक रूहानी इलाज भी, एक आपको घरेलू इलाज भी, टोटका भी अर्ज़ कर देता हूँ। ये टोटका बड़ा मुजर्रब है। किसी के घर में, कारोबार की जगह पर, गोडाउन में अगर बंदिश है तो उसे चाहिए कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद और सूरज तुलू होने से पहले, यानी फ़जर का वक्त बाकी रहे, ऐसे वक्त में हमें ये अमल करना है कि आप अपने घर का दरवाज़ा बंद करके घर के बाहर आ जाए।
گھر کے باہر آپ نے سورۃ الناس پڑھیں، اور آپ نے سورۃ الناس، اچھا یہ جب عمل کرے تو آپ نے ایسے جوتے پہننا ہے جس کے سول چمڑے کے ہوں۔ آپ نے سورۃ الناس پڑھنا ہے۔ سورۃ الناس پڑھنے کے بعد میں جو کچھ پڑھا ہے آپ اپنے گھر کے دروازے پر دم کر دیں۔ اب 5 قدم آپ پیچھے کی طرف آئیں۔ 5 قدم پیچھے آنے کے بعد میں آپ اپنے جوتے اتار کر اس کے چمڑے کے جو سول ہے اسے آپس میں ٹکرا دیں، یعنی جسے ہم جھاڑنا کہتے ہیں۔ آپ اپنے جو ہے وہ جوتوں کے تلے کو جھاڑ لیں، پھر وہی جوتے پہن کر آپ گھر میں داخل ہو جائیں اور گھر میں لوبان کی دھونی دے دیں۔ گھر میں پہلے ہی سے اہتمام کر لے، گھر کے افراد میں سے کوئی بھی گھر کے اندر وہ کوئلے جلا کر رکھے، پھر آپ لوبان کی گھر میں دھونی دے لیں۔ گھر کے چاروں کناروں پر ہر کمرے میں آپ اس کی دھونی دے دیں انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ دن آپ یہ عمل کریں گے تو اگر گھر میں بندش ہے یا کاروباری جگہ پر اگر بندش ہے تو آپ کی یہ بندش ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، عمل بھی آپ گھر کے افراد نے، اگر گھر کی بندش ہے تو گھر کی بندش کے لیے گھر کے افراد جو ہے وہ یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، گھر کے افراد دن میں کسی بھی ایک وقت جو ہے 7 مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل گھر کی بندش کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر پر بندش کی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں رہنے والوں کو اس بندش کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، نقصان ہو رہا ہوتا ہے، حادثات کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو گھر کے افراد اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی حفاظت رہے گی۔ اچھا، ہم سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شکیل ہے، میری ممی کا نام سائرہ ہے، میرا پاسپورٹ کب سے بنا ہے، بننے کو دیا ہے پر ہو نہیں رہا ہے، پاسپورٹ نہیں بن رہا ہے ان کا، تو اس کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر آپ کو جو پاسپورٹ کے لیے آپ جب بھی اب یعنی اگر یہ اپلائی کر رہے ہیں یا اپلائی کرنے کے لیے جب پروسیس کر رہے ہیں تو آپ نے یا نافعو یا نافعو یا نافعو 20 بار پڑھنا ہے۔ یہ آپ جب بھی اس کا پروسیس کر رہے ہیں، کسی ایجنٹ سے بنا رہے ہیں، خود اس کا پروسیس کر رہے ہیں، ڈاکیومنٹ سبمٹ کر رہے ہیں یا ڈاکیومنٹس فیل کر رہے ہیں، یہ آن لائن پہلے فیل کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کے جو بھی معاملات کرے ان دنوں میں آپ نے 20 بار یا نافع پڑھنا ہے۔ جب آپ کے ڈاکیومنٹ سبمٹ ہو گئے تو اب آپ نے روزانہ یا رافعو کا ذکر شروع کرنا ہے۔ دونوں نام ملتے جلتے ہیں، خیال رہیں کہ جب پروسیس کر رہے ہیں تو ان دنوں میں یا نافعو 20 بار ہی پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف، اور جب پروسیس ہو گیا آپ نے ڈاکیومنٹ سبمٹ کر دیے تو پھر اب آپ نے آپ کا پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں آنے تک یا رافعو کا ذکر کرنا ہے۔ یا رافعو روزانہ یہ بھی 20 بار پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد پوری ہوگی، آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا۔ چلتے ہیں وائس سوال کی طرف، پھر انشاءاللہ آگے یوٹیوب کے بھی سوال کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امان اختاری بول رہا ہوں اور میں بالیگان پڑھاتا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی ہیں، شرف بھائی نام ہے ان کا، تو ان کو نظر بد زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، نظر بد کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا نام ہے مجتبیٰ۔ حضرت میں جو بھی کام وغیرہ شروع کرتا ہوں مطلب وہ کام پورا نہیں ہوتا کبھی، اس بارے میں استخارہ کرنا ہے، اور میری والدہ کا نام ہے تحسین۔ ٹھیک ہے مجتبیٰ بھائی، آپ کو آپ کا کام پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ یوٹیوب چینل پر بھی سوال ہو رہا ہے کہ میں سلام حفظہ بنت واجدہ پروین، یہ ہر بات پہ چڑچڑ کرتے ہیں اور روتے بھی بہت ہیں، برائے کرم ان کا استخارہ فرما دیں۔ حفظہ بنت واجدہ پروین، یہ مزاج میں چھوٹی بچہ ہے، شاید بچی ہیں، تو مزاج میں چڑچڑاپن ہے، روتے بھی بہت ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، استخارہ بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہمارے گھر میں بہت پریشانی رہتی ہیں، کوئی علاج بتا دیجئے، اور ہمارے بھائی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ زویا سید ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بھی روحانی علاج
عرض کرتے ہیں. آپ استخارہ فرما لیں جب تک انشاءاللہ عز و جل ہم روحانی علاج بیان کر دیتے ہیں. جنہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، زویا سید ہے، گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، بھائی بھی بیمار رہتے ہیں، تو بھائی کی طبیعت کی علالت کے لیے آپ کے بھائی کو چاہیے کہ وہ یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کرے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے حتی الامکان کوشش کرے کہ باوضو، اور اگر باوضو نہیں رہ پا رہے ہیں بے وضو بھی کر لے تب بھی چل جائے گا، لیکن یا معیدو کی بہت کثرت کرے. انشاءاللہ عز و جل طبیعت کے متعلق کوئی بھی تکلیف ہے تو وہ دور ہوگی، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. جو سوال ہوا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ گھر میں بھی پریشانیاں رہتی ہیں، تو یا سلاموں کی گھر کے افراد جو ہیں وہ کثرت کریں انشاءاللہ عز و جل. گھر کے افراد کی اس یا سلاموں کی کثرت کی برکت سے گھریلو پریشانیاں، تنگ دستیاں، بیماریاں، ناگہانی آفتوں کا آنا یہ سب دور ہو جائے گا اور پریشانی انشاءاللہ جلدی دور ہو جائے گی. جی ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. ایک سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہجہاں عطاری ہے اور میں آسام سے عرض کر رہا ہوں. حضرت مجھے جلدی نیند نہیں آتی، اس کی کوئی روحانی علاج عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے شاہجہاں بھائی، آپ کو جلدی نیند آنے کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. اچھا مشرف بھائی ہیں، نظر بد کا انہوں نے کسی کا ذکر کیا ہے کہ جو ہے وہ نظر بد کا بار بار شکار ہو جاتے ہیں، ان کو نظر بار بار لگتی ہیں. تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ایک تو وہ روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں کہ نظر بد سے حفاظت ہوگی. پھر وہ روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر نظر لگ گئی ہے تو وہ نظر کیسے ختم کی جائے. نظر بد سے حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو روحانی علاج یہ ہیں کہ پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 یہ روزانہ کسی بھی وقت میں ہو سکے تو ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے. وہ آیت مبارکہ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. یہ آیت مبارکہ آپ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے. ایک روحانی علاج اگر نظر لگ گئی ہیں تو وہ نظر ختم کیسے ہو، اس کے لیے سب سے پہلے نظر بد جس کو لگی ہیں اسے چاہیے کہ وہ پہلے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر اس کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا، اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا، اللہم اذہب حرہا وبردہا ووصبہا. یہ دعا کو 7 بار پڑھنا ہے اور اس سے پہلے 3 بار بسم اللہ، اور یہ دونوں بسم اللہ اور یہ دعا کے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر جسے نظر لگی ہیں اس پر دم کر دے، یا وہ خود اگر عمل کر رہا ہے تو اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی. دوسرا ایک گھریلو ٹوٹکا ہے، اس کے ذریعے بھی نظر اتار سکتے ہیں. آپ نے 3 عدد لال سوکھی ہوئی مرچ لینا ہے اور اس پر 7 مرتبہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 1 بار اس پر آیت الکرسی پڑھیں، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس. یہ پڑھنے کے بعد میں آپ اول آخر اس کے 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ تینوں مرچیوں پہ دم کر دیں اور اسے ان کے سر کے گرد گھمائیں، یعنی ان کے سر کے گرد کندھے سیدھے کندھے سے سر کے گرد اس کو 21 چکر گھما لے، اور 21 چکر گھمانے کے بعد میں ان تینوں مرچیوں کو توے وغیرہ پر رکھ کر جلا دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی. اس میں خیال ہمیں یہی رکھنا ہے کہ اگر پہلی مرتبہ آپ نے یہ سارا عمل کیا اور آپ نے جلایا، اگر اس سے بو آ گئی تو دوبارہ عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے، نظر اتر گئی. لیکن اگر بو نہ آئے تو یہ عمل کو آپ نے دوبارہ دہرانا ہے. آپ چاہے تو اسی دن کر لیں یا 1 دن چھوڑ کر یا نیکسٹ ڈے، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو. آپ کچھ دن تک یہ عمل کریں، کچھ دن کرنے سے انشاءاللہ عز و جل ان کی نظر اتر جائے گی.
اور نظر بد سے حفاظت کے لیے جو قرآن پاک کی آیت سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 جو بیان کی گئی ہیں، اس کو بھی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ جی استخارہ کے جواب کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آڈیو سوال کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی کیا فرماتے ہیں مجتبیٰ بھائی؟ جی کام پورا نہیں ہوتا۔ مجتبیٰ بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے کام پورا نہ ہونے کے استخارے پہ جو ہے نا نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں۔ اور یوٹیوب کے ذریعے جو سوال ہمیں میسر ہوا، حفظہ ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بھی جو ہے نا نظر بد ہی کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، جو بچے چڑچڑ کرتے ہیں، پہلے میں ان کا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں حفظہ کے لیے، کہ جیسے آپ نے کہا کہ چڑچڑ کرتے ہیں اور روتے بھی بہت ہے، تو ان کے لیے وقتی آزمائش نظر بد کا نظر بد، آپ ان کی ابھی جو نظر بد اتارنے کا طریقہ ہم نے بتایا ہے، اس ٹوٹکے کے مطابق ان کی نظر بھی اتار لیں، اور ان کے اوپر روزانہ آپ ایک بار سورہ فلق اور ایک بار سورہ ناس، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق یہ مکمل صورت، اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتوں کو ایک بار پڑھیں، اول آخر درود شریف، اور روزانہ ان کے اوپر آپ دم کریں، انشاءاللہ ان کا چڑچڑا پن ختم ہو جائے گا۔ نظر بھی اتار لے ان کی، اور ان کی جو طبیعت خراب رہتی ہے اس کے لیے ان کے اوپر 111 بار یا سلامو پڑھ کر بھی آپ دم کریں، یا پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی ان کو۔ اور جو ہے ایک ہمارے جو سوال ہوا ہے، مجتبیٰ بھائی کے کام کرتے ہیں تو کام میں کامیابی نہیں ملتی ہے، تو آپ کو یاد رہے ابھی جو ہم نے پاسپورٹ بنانے کے لیے جو روحانی علاج عرض کیا ہے، در حقیقت یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کے اسباب نہیں بن رہے ہیں، یا ہم کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے اسباب نہیں بن رہے ہیں، کوئی گورنمنٹ میں ہم نے کسی کام کے لیے اپلائی کیا اپنے کام نہیں بن پا رہا ہے، اس طرح کے کوئی بھی ایسا کام جس کا کام بن نہیں رہا ہے، کئی بار ٹرائی کیا ہے، تو وہ یہ عمل کر لے، یا نافعو روزانہ 20 بار پڑھیں، اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر لے، انشاءاللہ کام شروع بھی ہوگا، اور اپنی مرضی کے مطابق اللہ کریم نے چاہا تو کام پورا بھی ہوگا۔ تو آپ اگر آئندہ کبھی کوئی بھی کاروبار کرنے کی کوشش کریں تو یا نافعو 20 بار ضرور پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل کام شروع ہو جائے گا، اور کام میں اللہ کریم نے چاہا تو کامیابی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ایک سوال ہوا تھا کہ نیند جو ہے وہ بہت آتی ہیں، اس کے لیے کیا فرمائیں گے؟ کوئی روحانی علاج؟ آسام سے ہمارے شاہجہاں بھائی نے کال کیا ہے۔ جی، نیند بہت آتی ہے، ان کے لیے یہ روحانی علاج ہے۔ اچھا سوری، نیند نہیں آتی ہے ان کو؟ جی، نیند نہ آتی ہو تو سونے سے قبل یہ عمل کر لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کو نیند جلدی آئے گی۔ اچھا، یہ عمل کرنے سے پہلے یہ کہ آپ بستر پہ جب سوئے تو اپنے پیروں کو سمیٹ لیں، ایسا نہ ہو کہ پیر لمبا کر کے یہ پڑھے، اس طریقے سے نہ پڑھے، آپ نے اپنے پیروں کو سمیٹ لینا ہے، اور 3 مرتبہ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، جو پڑھنا ہے لا الہ الا هو الحق المبین، لا الہ الا هو الحق المبین، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر کے پھر آپ اپنے پر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کو نیند جلد آ جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نیند یہ ایک ہے مسئلہ نا کہ کسی کو نیند آتی ہے تو بہت آتی ہیں، کسی کو جلدی نیند نہیں آتی ہیں، اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے نیند، کہ نہ آئے تب بھی بندہ پریشان ہے، اور بہت زیادہ آ رہی ہیں تب بھی بندہ پریشان ہے کہ اتنی نیند کیوں آ رہی ہے، کیونکہ سوتا ہے زیادہ، تو اچھا جو زیادہ سوتا ہے تو وہ بھی پریشان ہے، گھر والے بھی پریشان ہیں کہ سوتا ہے، کام پر نہیں جاتا ہے، پڑھائی نہیں کرتا ہے، کالج کا وقت ہو گیا سوتے پڑا ہے، اس طرح کے معاملات رہتے ہیں۔ تو دیکھیں، جس کو نیند بہت زیادہ آتی ہے یہ ڈاکٹر کو بھی چیک کرا لے، بہت زیادہ آتی ہے تو بعض اوقات جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی اس طرح ہو رہا ہوتا ہے، تو ڈاکٹر سے رجوع بھی کر لے، ڈاکٹر سے رابطہ بھی کرے۔ اچھا، اور جس کو نیند نہیں آتی ہے تو اسے چاہیے کہ ابھی جو ایک ہمارا روحانی علاج بیان ہوا ہے، لا الہ الا هو الحق المبین، 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے سونے سے پہلے۔ یہ 3 مرتبہ کی تعداد کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے تو 7 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہو، 9 بار بھی پڑھ سکتے ہو۔ اچھا، ایک اور روحانی علاج ہے کہ آپ اپنے پیر سمیٹ کر لا الہ الا اللہ اس کی کثرت بھی کریں،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ عز و جل آپ کو جلدی نیند آ جائے گی. اعجاز بھائی ایک یہ بھی ہے نا جی کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو جلدی نیند چاہیے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو, اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہونا کہ اپنا موبائل جو ہے نا ہاں یہ آپ جو ہے نا ناظرین, آپ اگر چاہتے کہ آپ جلدی سو جائے اور صبح جلد اٹھ جائے, آپ کے کام بھی پورے ہو جائے, تو آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا. اگر آپ یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے نا, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. کرنا یہ ہوگا کہ آپ اپنے موبائل کو جو ہے نا سائٹ میں رکھ دیجئے, ایسی جگہ رکھے تاکہ آپ کو لے کے اٹھنے کے لیے جو ہے نا آزمائش ہو یا پریشانی ایسا ہو کہ یار اٹھ کے کون اب لے گا موبائل, یا سائلنٹ پہ کر کے اور اس کو رکھ دیجئے سائٹ میں. یہ کرنے سے جو ہے نیند جلدی آ جائے گی. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سونے کے لیے آنکھ کا نہیں موبائل کا بند ہونا ضروری ہے. موبائل بند ہوگا تو انشاءاللہ پھر آنکھ بھی بند ہوگی. تو ابھی یہی حال ہو گیا. ہاں کہ پہلے موبائل بند کرے, انشاءاللہ عز و جل نیند بھی لگے گی. اچھا وہ ایک اور یہ ایک سمجھو کسی نے نا کہ ایک بطور تنبیہ بطور ایک ٹونٹ کہتے ہیں نا کہ اس کو وہ بنایا تھا کہ ایک یعنی کسی کو نیند بہت آتی ہے تو دوائی کیا کھائے, یا نیند بہت جلدی آتی ہے تو دوائی کیا کھائے. تو اس پہ ایک ٹیبلیٹ کا جو پیکٹ آتا ہے نا جس میں 10 گولیاں ہوتی ہیں, تو اس میں کسی پر واٹس ایپ, کسی پر انسٹاگرام, تو کسی کے اوپر ٹویٹر, تو کسی کے اوپر کوئی اور یعنی سوشل میڈیا کے جو بھی لوگو ہیں, ہاں وہ لوگو لگے ہوئے تھے کہ اگر کوئی بہت سوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نیند مجھے نہ آئے تو وہ یہ ٹیبلیٹس کھا لے, واٹس ایپ کی ٹیبلیٹ کھا لے, نیند نہیں آئے گی. فیس بک کی ٹیبلیٹ کھا لے, نیند نہیں آئے گی. کیونکہ اس میں ایک بار بندہ چلا گیا تو پھر گھنٹوں اس میں رہتا ہے, جس کی وجہ سے بندے کو نیند بھی نہیں آتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیند آئے, اگر یہ وجہ ہے آپ کی کہ آپ موبائل کے استعمال کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے, تو پھر تو روحانی علاج بھی پھر آپ کیا کریں گے اگر ہم نے موبائل میں اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اور اگر کوئی اور پریشانی ہے یہ عمل کریں, انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک شربت بھی بیان کیا کہ یہ شربت اگر ہم پیے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے نیند, اگر کسی کی طبیعت کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو نیند نہیں آتی ہے تو یہ شربت انشاءاللہ اس کو فائدہ دے سکتا ہے. گھریلو علاج میں امیر اہل سنت نے یہ شربت لکھا ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. گھریلو علاج کتاب ہمارے ہر گھر میں ہونی چاہیے. میں آپ کو مشورہ دوں گا, دعوت اسلامی انڈیا کا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ, تو دعوت اسلامی انڈیا کے اس ڈپارٹمنٹ سے آپ رابطہ کر کے آپ اپنے لیے یہ کتاب منگوا لیں. گھر بیٹھے بھی الحمدللہ ہماری سروس موجود ہے کہ گھر بیٹھے آپ آرڈر کریں, انشاءاللہ عز و جل آپ کو گھر پر یہ کتاب بھیج دی جائے گی. آپ یہ ہدیتاً خریدنی ہوگی, آپ اس کو پیسے دے کر یہ خرید لیں کتاب. گھریلو علاج, اس کے پیج نمبر 31 پر امیر اہل سنت نے ایک علاج لکھا ہے. اچھا یہ علاج اگرچہ فائدہ مند ہے لیکن ہر ایک کے جسم کو موافق آئے ضروری نہیں. یہ ہم ہر وقت جب بھی گھریلو علاج بیان کرتے تو یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سے پہلے رابطہ ضرور کیجئے گا, پھر یہ عمل کیجئے گا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آدھا کلو پانی کو, یہ عموماً پانی دودھ یعنی جو لیکوڈ چیزیں ہوتی ہیں نا یہ لیٹر میں اس کو تولی جاتی ہیں, لیکن اس کو ہمیں وزن میں تولنا ہے. تو اسے آدھا کلو پانی لینا ہے, پھر اس میں تقریباً 6 گرام سونف ڈال کر, سونف جو ہری کھانے کی سونف آتی ہے یہ ڈال کر اس پانی کو چولہے پہ رکھ کر کچھ جوش دے. آدھا کلو پانی ہو, 6 گرام اس کے اندر سونف ڈالے, اس کو جوش دے. پھر جب یہ تقریباً 125 گرام پانی بچ جائے, کیونکہ پانی جب یہ گرم ہوگا تو بھاپ بن کر اڑے گا, جب قریب 125 گرام پانی رہ جائے تو اس میں گائے کا دودھ یہ 250 گرام یہ ملا لیں, اور تقریباً 12 گرام اچھا جو اوریجنل گھی ہے, اصلی گھی, پھر وہ گائے کے دودھ کا بنا ہو یا بھینس کے دودھ کا بنا ہو, یہ آپ جو ہے اس میں ملا لیں. پھر حسب ذائقہ آپ اس میں چینی ملا کر اس کو پیے, انشاءاللہ عز و جل نیند آنی شروع ہو جائے گی. گھریلو علاج کے پیج نمبر 31 سے آپ یہ علاج کو مکمل دیکھ سکتے ہیں. بہترین شربت بن جائے گا جی, انشاءاللہ اس سے فائدہ بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو. جی ایک آڈیو سوال دے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام مویز ہے, میں مومن پورہ میں رہتا ہوں. میرے پاپا کے پیر میں تکلیف ہے, کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عز و جل. پیر میں درد رہتا ہے, کوئی روحانی علاج, بدن میں درد رہتا ہے, پیر میں درد ہے, کیا فرماتے ہیں؟ اگر آپ کے پیروں میں تکلیف ہے, بدن میں, جسم میں کئی بھی حصے میں آپ کو تکلیف ہو, تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے نا یا مغنی
یا مغنی کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا، سکون حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا مغنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اسے ایک ہی بار پڑھنا ہے اور اسے درد کی جگہ پہ دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ ہم سے ایک سوال ہو رہا ہے، السلام علیکم، میرا نام علینا ہے، میری امی کا نام نیلوفر ہے، مجھے کھجلی بہت ہوتی ہیں، دوائی بھی کی لیکن اچھی نہیں ہوتی ہیں، علاج بتا دیں۔ خارش کی بیماری کے لیے کل بھی ہم نے ایک روحانی علاج عرض کیا تھا کہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 14، یہ آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل خارش کی بیماری سے شفا مل جائے گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے فَقَّسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو خارش کی بیماری ہو گئی اور اس نے حجاز کی طرف سفر کا ارادہ کیا، سفر شروع بھی ہوا۔ جب سفر کرتے ہوئے شہر کوفہ پہنچا تو اس کی تکلیف اتنی بڑھی کہ ہمت نہیں ہوئی کہ اب میں آگے سفر کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا کہ آپ سفر کریں، میری تکلیف بڑھ گئی ہے، اب میں سفر نہیں کر سکتا ہوں۔ البتہ سارے گھر کے جو بھی افراد تھے قافلے والے وہ آگے سفر کر گئے، یہ شخص یہیں پر رکا رہا۔ اس نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ شہر میں مزار ہے، حضرت کے مزار پر اس نے حاضری دی اور حاضری دے کر اپنی بیماری کی فریاد کی۔ یہ شخص سویا، خواب میں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ اس نے خواب میں بھی فریاد کی کہ حضور مجھے یہ تکلیف ہے، کرم فرما دے۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو یعنی اس مریض کو یہ دعا تعلیم فرمائی، یہ قرآن کی آیت جو ہے یہ تعلیم فرمائی کہ تم فَقَّسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہ پورے ختم آیت تک خالقین تک یہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے۔ اس نے جو ہے وہ صبح اٹھ کر یہ عمل کیا، الحمدللہ آیت مبارکہ کی برکت سے اس کی خارش کی بیماری ختم ہو گئی۔ تو اگر آپ کے جسم پر کہیں بھی خارش ہوتی ہیں تو آپ کو بھی یہ عمل انشاءاللہ عز و جل فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جی ایک اور سوال سے شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل دعا کر لیتے ہیں۔ سوال ہم سے ہو رہا ہے کہ سلام، میرے بیٹے کا نام ریحان ہے اور میرا نام رضوانہ ہے، میرے بیٹے کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس کا استخارہ کیجئے اور وہ کھانا بھی نہیں کھاتا ہے۔ جی ان کا استخارہ بھی فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے جواب بھی دیتے ہیں، پھر روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام شہباز فرام مہاراشٹرا، ابو کا نام حبیب، دادی کا نام شبنور ہے، ابو کی طبیعت بار بار خراب ہوتی ہے، امی کے بھی جو ہے وہ گھر میں پریشانی ہے، کسی نے کچھ کیا کیا، یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے ابو کا نام ہے حبیب اور دادی کا نام ہے شبنور، آپ دونوں کا استخارہ فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ ایک سوال دے دیجئے جب تک استخارہ ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد سیف اتاری ہے، میں بارشی شہر میں رہتا ہوں۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی روحانی علاج عطا فرمائیے، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔ جن کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا انہیں چاہیے کہ وہ 101 بار یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو 101 بار پڑھیں، اور یہ آپ کو 5 نمازوں کے بعد پڑھنا ہے، اور 5 نمازوں کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا۔ یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ویسے ہی دن میں 5 بار عمل کرنا ہے، نماز کا وقت مختص کر لیں گے تو عمل کرنا انشاءاللہ عز و جل آسان ہو جائے گا، ورنہ نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آپ دن میں کسی بھی 5 وقت میں یہ عمل کرو گے تب بھی چل جائے گا، یعنی فجر کی نماز کے بعد آپ کرنا بھول گئے، جب یاد آئے تب عمل یہ کر لیں، لیکن نمازوں کا ٹائم مختص کریں گے تو انشاءاللہ نمازوں کی پابندی بھی ہو جائے گی اور عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو آپ نے
فجر کی نماز، ظہر و عصر و مغرب عشاء کی نماز کے بعد 101 بار یا اللہ یا رحمانو، بس اتنا پڑھنا ہے، 2 نام اللہ پاک کے، یا اللہ یا رحمانو، اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنے لگے گا۔ کوئی اور بھی عمل کر کے جو شخص ہے جس کو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے اس کو پلا سکتا ہے۔ جی جو سوال ہوا ہے انشاءاللہ سیف بھائی کا، اس کا جواب دے دیا ہے۔ جو ابھی حبیب ہے اور ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، بیماری سے متعلق ہر سلسلے میں ہمارے کچھ نہ کچھ روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ کے والد صاحب پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، اور اگر کوئی اور دم کرنا چاہتا ہے تو 1000 بار یا حیو یا حیو یا حیو 1000 بار پڑھ کر مریض پر دم کر دے۔ دونوں عمل مریض خود بھی کر سکتا ہے یا دونوں عمل مریض کے لیے کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہو جائے گی، شفا مل جائے گی۔ گھر کی پریشانی کے لیے، گھر میں جو پریشانیاں رہتی ہیں اس کے لیے گھر کے افراد یا سلاموں کی کثرت کریں۔ یہ ایک عمل ایسا ہے یا سلاموں، گھر کے افراد سب کرنے سے انشاءاللہ گھر سے بیماریاں بھی دور ہوگی، تنگ دستیاں بھی دور ہوگی۔ گھر میں اگر کوئی ناگہانی آفتوں کا سلسلہ ہے تو انشاءاللہ عز و جل وہ آفتوں کا آنا بھی دور ہو جائے گا۔ جی استخارہ کے جواب لے لیتے ہیں۔ جی ریحان بھائی کا استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ اور عبدالحبیب، یہ حبیب بتائے تھے انہوں نے نام، حبیب بھائی کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے استخارے میں بھی گھر کے اندر ایسا کچھ کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، آپ بے فکر رہیں، وقتی طور پر آزمائش ہے، صبر کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی تو پریشانی دور ہو جائے گی۔ ریحان پر بھی ان کی یہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ریحان شاید چھوٹا بچہ ہے، اگر یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ان کی والدہ یہی 111 بار یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ریحان کو پلا دے، اور اگر یہ پانی نہیں پی سکتے ہیں تو ان کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ حبیب بھائی کے لیے بھی روحانی علاج عرض کر دیا ہے۔ ریحان کو نظر بد کا اشارہ آیا ہے۔ چھوٹے بچوں کی عموماً طبیعت خراب میں نظر بد کا ہی اثر ہوتا ہے، تو ان کی نظر بھی آپ اتار لیں۔ نظر اتارنے کا طریقہ ہم نے سلسلے میں بیان کیا ہے، یہاں سے آپ پیچھے جا کر ہمارا سلسلہ دوبارہ دیکھ کے نظر اتارنے کا طریقہ دیکھ لیں، اس کے مطابق نظر اتاریں، انشاءاللہ نظر اتر جائے گی تو شفا بھی مل جائے گی۔ ناظرین اکرام، ہمارے اب سلسلے کا وقت مکمل ہوا، انشاءاللہ عز و جل پھر آنے والے ہفتے آپ کے لیے سلسلہ لے کر آئیں گے، پھر نئے سوالات ہوں گے، ان کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اختتام پہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک، ہم سے سلسلے میں کرنے جن لوگوں نے سوالات کیے ہیں تو سب کے نام جانتا ہے، سب کی تکلیفیں تو جانتا ہے، سب کی بیماریاں تجھ پر آشکار ہیں۔ اے اللہ ان سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ کسی کے پیر میں درد ہے، کسی کو کوئی اور بیماری لاحق ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے، یا اللہ پاک ان مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ روئے زمین کے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ تو ہی شافی الامراض ہے، سب پر کرم کی نظر فرما دے، دواؤں میں تاثیر پیدا فرما دے، علاج کے سلسلے کامیاب کر دے، بے روزگاروں کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما دے۔ جو کاروبار کرتے ہیں، روزی کما رہے ہیں، جاب کرتے ہیں لیکن پریشان ہیں، برکت نہیں ہے، دھندا نہیں چل رہا ہے، تو ان کی مشکلات بھی دور فرما دے، کاروبار بھی چل پڑے، روزی میں برکت بھی ہو، ایسا کرم فرما دے۔ یا اللہ عز و جل بری نظر سے ہماری سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جادو جنات سے حفاظت فرما، آفتوں سے، ناگہانی مشکلات سے حفاظت فرما، سب پر کرم کی نظر فرما دے۔ بالخصوص ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا دے دے، ہم سب کا نیکیوں میں دل لگا دے۔ اے کریم پروردگار، ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی دعائیں اپنے محبوب کے صدقے قبول فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر